یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بعض لوگوں کے لیے رحمت و نعمت ہے تو بعض کے لیے نقصان اور خسارہ ہے. مجھے حسد اور کینے کے آثار نظر آ رہے ہیں. یوسف کا خیال رکھنا. وہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے. اسے تنہا مت چھوڑنا. لمحہ بھر کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ سلانا اور اکیلے کہیں فائقہ سفر بخیر میری بہن. سفر بخیر. میرا سلام ماں اور بابا اسحاق کو پہنچانا. میرا سلام راہیل کو دینا. میرا سلام ہمارے دادا ابراہیم کو پہنچانا. کسی سے لو مت لگانا. صرف اس کی پناہ میں رہو. جو کچھ مانگنا ہے صرف اس سے مانگو کہ سب عاجز ہیں اور وہ قادر. وہ تمہارے ہر راز و نیاز سے باخبر ہے اور تمہارے تمام وجود پر صرف وہی حاضر ناظر و گواہ ہے. اور اگر دوست چاہتے ہو تو تمہارا دوست ہے. محافظ و نگہبان چاہتے ہو تو وہ تمہارا نگہبان ہے. اگر منم چاہتے ہو تو وہ تمہارا منم اور پروردگار ہے. اگر پند و نصیحت چاہتے ہو تو تمہارا ناصح اور واعظ ہے. جو کچھ تم بندوں سے طلب کرتے ہو وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وائے ہو ان پر جو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں. اکثر مخلوق رسوا ہو جائے اگر خدا روز محشر صرف عادل بن کر فیصلہ کرے. بہت سے پردے فاش ہو جائیں گے اگر وہ اپنی مخلوق پر عادلانہ نظر کرے. بہت سے امیر اسیر ہو جائیں اگر کل حق تعالی مظلوموں کی دستگیری فرما دے. آنکھیں خون کے آنسو روئے اگر گناہگار اپنی بدعمالیوں کا مشاہدہ کر لے. لہذا اس دن کے لیے ذات آخرت جمع کرے اور اس روز کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرے. فائقہ کی طرح سب خود کو تیار رکھے
بالآخر ہم سب اسی راہ کے مسافر ہیں. آئیے فائقہ کی روح کے لیے مل کر دعائیں مغفرت کریں. پروردگار اسے اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما. آمین. ظالموں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو اسے. رحمو اسے چھوڑ دو. درندہ صفتوں اسے چھوڑ دو. وحشیوں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو. اپنا خیال کرو. احتیاط کرو. اپنا خیال کرو. احتیاط سے. اس کا پیچھے چھوڑ دو. بابا بابا چھوڑ دو اسے. اسے چھوڑ دو. جناب یعقوب اٹھیے. اٹھ جائیے جناب یعقوب. کیا ہوا یا نبی خدا؟ لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے. آپ کی آواز کمرے تک آ رہی تھی. بڑا بھیانک خواب تھا. چند بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے بچے کو زمین کے گڑھے میں گرا دیا تھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالنا چاہتے تھے. وہ بچہ کون تھا؟ اسے نہیں پہچانا؟ دور تھا. اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن تقریباً یوسف جیسا قد و قامت کا تھا. نبی خدا ضرور خواب کی تعبیر جانتے ہیں ورنہ اتنے پریشان نہ ہوتے. خاندان یعقوب کو بلا و مصیبتوں کا سامنا ہے. خدا اپنے کسی بندے کی برائی نہیں چاہتا ہے. یہ بندے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں جال بچھاتے ہیں. سونے سے کچھ سکون مل جائے گا. بہتر ہے آپ کچھ دیر آرام کر لیں. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تعجب ہے
سجاد، اشیر، تم نے کل رات کوئی آواز نہیں سنی؟ نہیں، ہم تو سو رہے تھے، ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ میں ایک لمحے کو رات کو اٹھا تو تھا لیکن کچھ سنا نہیں۔ کل تمہارے باپ کی آواز سے میری آنکھ کھلی، خواب دیکھ رہے تھے۔ میں نے اٹھایا تو بتایا کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک بچے پر جو یوسف کی قد و قامت کا تھا حملہ کیا اور اسے گڑھے میں گرا دیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر یوسف کو پیار کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے۔ بابا نے اس بچے کو پہچانا نہیں؟ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ یوسف ہی تھا، ورنہ وہ بیدار ہوتے ہی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرتے اور لاڈ نہ کرتے اس سے۔ اگر وہ بچہ یوسف تھا تو یقیناً وہ بھیڑیے ہم 10 بھائی ہوں گے۔ بڑے فخر کی بات ہے نا کہ تمہارا باپ تمہیں بھیڑیے کی شکل میں دیکھے۔ یعقوب کہہ رہے تھے کہ خواب میں 10 بھیڑیوں کو دیکھا جس نے ایک بچے پر جو یوسف کی شکل کا تھا حملہ کیا اور اسے زمین کے گڑھے میں گرا دیا۔ یہ کوئی برا خواب تو نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے بلہا؟ یعقوب نے ہمارے بیٹوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے۔ تم اس خواب کو اچھا سمجھتی ہو؟ جو بھیڑیے یوسف پر حملہ کریں وہ برے بھیڑیے تو نہیں ہوئے نا؟ بچوں کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا، بچوں کو ہی۔ معاملہ کیا ہے؟ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ راتوں کو بھی یوسف کی فکر میں ہے، خواب میں بھی یوسف ہی نظر آتا ہے۔ جہاں کہیں جاتے ہیں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، سوتے ہیں تو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں۔ فضول میں ہنگامہ مت کرو یہودا، ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بابا نے حقیقتاً کیا خواب دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف کے پاس ہماری طرح ماں اور مکان وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا بابا مجبور ہیں کہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمیں پتا ہے کہ بابا نے کیا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے ہمیں خواب میں بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے، وہ بھیڑیے جو یوسف کو مارنا چاہتے تھے۔ سلام بابا۔ تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ جو کوئی کچھ بھی کہہ دے اسے سنا اور آسمان سر پر اٹھانا شروع کر دیا۔ ماں کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں خواب میں بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے جو یوسف پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے خواب میں صرف یہ دیکھا کہ چند بھیڑیوں نے ایک بچے پر حملہ کر دیا ہے۔ نہ وہ بھیڑیے تم لوگوں کی شکل کے تھے اور نہ ہی وہ بچہ یوسف کی شکل کا، کیونکہ میں نے خواب میں بچے کا چہرہ واضح نہیں دیکھا۔ 10 بھیڑیے، ظاہر ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں۔ میں نے خواب میں بھیڑیوں کی تعداد نہیں گنی۔ تم لوگوں کو کس نے کہا کہ 10 بھیڑیے تھے؟ میں تم سب کو چاہتا ہوں، تم لوگوں کی زحمتوں کی ہمیشہ دل سے قدردانی کی ہے، لیکن میں یہودا کو جو اب ایک قوی ہیکل جوان ہے بچے کی طرح زانوں پر بٹھا کر
तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था। आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताजुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को
जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उसे जमीन निगल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका क़सास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर और कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी यहाँ रहा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ,
यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान, लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند ہیں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں محو تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں کہ آپ نے بیدار کر دیا۔ صحیح تھا میرے بچے، اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو۔ نادان ہیں اور ان کی جوانی کا زوم انہیں حسد میں مبتلا کر دے گا۔ اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو بھی مت بتانا، وہ سب کو بتا دیں گی۔ سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے تو زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گی، مقام منزلت کے لحاظ سے بھی اور مانوی درجات کے لحاظ سے بھی۔ اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے۔ سازش؟ اور وہ بھی میرے اپنے بھائی؟
نبی خدا کے بیٹے؟ شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا. شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں فریب دیتا ہے، خواہ انبیاء کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں. خدا نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور تعبیر خواب کا علم کثیر تمہیں عطا کرے گا اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم پر اتمام نعمت کیا تھا اور انہیں امامت و ولایت کا مرتبہ عطا کیا. خدا تمہاری روح کو شاد رکھے. تمہارے بچوں کو لایا ہوں، دیکھ رہی ہو دونوں صحیح اور سالم و خوش ہیں. ماں، فائقہ پھپھو بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. اس روز سے تمہاری جدائی کا احساس اور زیادہ ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ یوسف اور بنیامین کے لیے کوئی بھی تمہاری جگہ کو پر نہیں کر سکتا، لیکن میں اور لیا اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہو. بابا، کیا میں ماں کو اپنا خواب بتا دوں؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے راہیل، ہمارا بیٹا مستقبل میں مقام نبوت پر فائز ہوگا. یہ مجھے اس کے کل رات کے خواب سے پتہ چلا. ماں، لیا خالہ اور بابا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشان مت ہونا. آرام سے سوتی رہو راہیل، آرام سے سوتی رہو.